سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا 28واں رکوع شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر ہے 222۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اب یہ 4 رکوع آ رہے ہیں، نوٹ کیجئے گا، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31۔ ان 4 رکوعوں میں خاندانی زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی ہے، عورتوں کے بارے میں رہنمائی ہے، نکاح کے تعلق سے رہنمائی ہے، رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے رہنمائی ہے، طلاق کے حوالے سے گفتگو ہے، خلا کا تذکرہ بھی ہے، مہر کا بیان بھی ہے، عدت کا تذکرہ بھی ہے، اور درمیان میں نماز کا ذکر بھی آئے گا، اہم نقطہ۔ درمیان میں بار بار تقوی کا ذکر بھی آئے گا، اہم نقطہ۔ اب 4 رکوع خاندانی زندگی سے متعلقہ مسائل کے بارے میں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222 ارشاد ہو رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ ایک گندگی ہے، یعنی ایک ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم عورتوں سے علیحدہ رہو حیض کی حالت میں۔ یہ علیحدہ رہنے سے مراد اچھوت بنا کر ان کو جو ہے وہ یہود کی طرح یا ہندو مت کی طرح بالکل ہی اچھوت بنا کر علیحدہ کر دینا نہیں، مراد یہ ہے کہ جو زوجین کا حتمی آخری تعلق ہوتا ہے وہ قائم کرنا منع ہے، باقی ساتھ سونا کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو حتمی تعلق ہے شوہر اور بیوی کا وہ حالت حیض میں منع ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی پھر وہ غسل کر لیں گی، پاک ہو جائیں گی، تب پھر یہ تعلق قائم کرنے کا موقع ہوگا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی تعلق قائم کرنے کا فطری طریقہ۔ اس کا ایک نقطہ اگلی آیت میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ، روح کا غسل ہے۔ توبہ کیا ہے؟ روح کا غسل ہے۔ ایک غسل کر کے ہم ظاہری پاکیزگی حاصل کرتے اور توبہ کر کے باطن کی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ بڑا شائستہ انداز ہے قرآن حکیم کا، بڑے سادہ انداز میں، اور جس کو کہیں کہ حیا کا بھی لحاظ رکھا جائے، قرآن کا انداز دیکھیے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو۔ لطف اندوز ہونا وہ سب ٹھیک ہے، البتہ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، یعنی اولاد کا حصول۔ تو لطف اندوز ہونا ایک بات ہے، مگر بالکل حتمی تعلق وہ اس طریقے پر قائم ہو جو فطری بھی ہے اور جس کا حاصل اولاد کا حصول بھی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ۔ ام تبروا، کہ تم حسن سلوک، وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، قسمیں کھا کر ایسے باتیں نہ کہو کہ میں کسی فلاں نیک عمل کو اختیار نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، میرے باپ کی توبہ جو آئندہ میں نے ان کے معاملے میں پڑھنے کی کوشش کی، نہیں، ایسی قسم نہ کھاؤ کہ تم نیکی کا ارادہ ترک کر دو، تم تقوی کی روش کو ترک کر دو، تم لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ، اس سے روکا گیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بیکار یعنی لعیانی قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہاری پکڑ فرمائے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے پورے ارادے سے کمایا۔ ایک عربوں کا مزاج تھا، ہر بات میں قسم، واللہ باللہ تاللہ، یہ ان کا انداز تھا
یہ ہے جو تکیہ کلام بن جاتا ہے، اس پر تو مؤاخذہ نہیں، لیکن ایک قسم انسان پورے دل کے ارادے سے کھاتا ہے اس پر مؤاخذہ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ احکامات ہیں، کچھ ذکر سورۃ المائدہ میں آئے گا، ایک خاص قسم ایلا کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ حلیم ہونا اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر، اللہ تمہاری فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ بڑی خوبصورت بات ایک مفتی صاحب نے کہی، ہمارے دوست ہیں مفتی زبیر صاحب، بڑی خوبصورت بات کہی، اللہ کا حلم دیکھو، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اور لوگ اللہ کا کفر کر رہے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کھلا اس کا۔ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، چاہے تو اڑا کے رکھ دے، مٹا کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے۔ حلم، اللہ کا حلم، اللہ اکبر، اللہ حلیم ہے۔ اب ایک خاص قسم ایلا کا بیان، اب یہ کچھ فقہی مباحث اشارہ کریں گے، تفصیل کا تو موقع نہیں ہے۔ عربوں میں ایک مزاج تھا کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیا کرتے تھے کچھ لوگ، اور وہ بیچاری بیوی لٹکتی رہ جاتی تھی۔ اللہ نے کہا سیریس ہو جاؤ، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں کہ تم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے گھر کے معاملات کو، سیدھا سیدھا معاملہ طے کرو۔ یہ لٹکا کے رکھنا کہ قسم کھا لیے تم اس کے پاس جا ہی نہیں رہے، اس سے تعلق قائم نہیں کر رہے، 4 مہینے کی مدت مقرر فرمایا۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، تربص 4 اشہر، انہیں انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد پھر معاملہ سیٹل ہو جائے۔ اگر قسم کھا لی تو اس کے کچھ احکامات تفصیلی ہیں، اگر قسم توڑنا پڑے تعلق قائم کرنے کے لیے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کے کفارے کا بیان سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں آئے گا انشاءاللہ۔ تفصیلی احکامات اپنی جگہ، ورنہ 4 مہینے کے بعد معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر کچھ اور معاملہ ہوگا، پھر معاملہ طلاق اور علیحدگی تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ لٹکا کر رکھنا درست نہیں ہے۔ باقی یہ ایلا کہلاتا ہے، خاص قسم کھا کر معاملہ کرنا۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَّمُوا طَلَاقًا، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ باقی ایلا کے تفصیلی احکام وہ تفاسیر میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد اب طلاق کے بارے میں کچھ احکامات آ رہے ہیں، اور خاندانی زندگی سے متعلق اور امور کا بیان بھی آئے گا۔ طلاق کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کو پسند کیا اور گھروں کے جڑے رہنے کو پسند کیا، گھروں کا ٹوٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ شے ہے وہ طلاق ہے۔ حلال کیوں رکھی گئی؟ کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ سکتا ہے، معاملہ چل ہی نہ پائے تو وہ آخری پوائنٹ اگر آئے تو پھر طلاق کا آپشن دیا گیا، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، انتہائی ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ نمبر 1، ہمارے ہاں غلطی کیا ہے، کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے؟ نکاح تو کر لیتے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ذمہ داریاں کیا ہوں گی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تفصیلی احکامات کیا ہیں، اور پھر غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دے دی۔ وہ بھائی پیار سے طلاق کون دیتا ہے؟ غصے میں دی جاتی ہے نا جی۔ اسی لیے اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ شریعت کی تعلیم احکام کو معلوم کریں۔ طلاق کا لفظ ہمیں پتہ ہے، لیکن نکاح کے خطبے میں 4 آیات حضور تلاوت فرماتے تھے، 4 مرتبہ خوف خدا تقوی کا ذکر آتا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا بیان آتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ پھر گھر کے معاملات کے حوالے سے سورہ نساء میں آیات آئیں گی، سورہ تغابن میں کچھ ہدایات ہیں، ان آیات کو فراموش کیا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھو، بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، مرد کو قوام بنائے تو بیوی تابعداری اس کی کرے، کوئی کھٹ پٹ کا معاملہ ہو گیا تو گھر کے معاملے کو گھر میں ہی سیٹل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر گھر کی بات گھر میں سیٹل نہیں ہوتی تو یونٹ آفس لے کر مت جاؤ، تھانے لے کر مت جاؤ، چوراہوں پر لے کر مت جاؤ، خاندان کا ایک بڑا بیوی کے گھر سے، خاندان کا ایک بڑا شوہر کے گھر سے بیٹھیں اور پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں۔ ابھی کہیں طلاق نہیں آ رہی، ہم پہنچ جاتے طلاق پر، استغفر اللہ، اتنے سارے احکامات ہیں۔ میں نے اشارہ کر رہا ہوں، معافی درگزر، قرآن میں حدیث میں معافی درگزر، معافی درگزر، معافی درگزر، ان سب کو بائی پاس کر کے اگر طلاق دے رہے تو ظلم کر رہے ہیں بھائی، ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ سیکھنا چاہیے باتوں کو۔ تو اب آئے گا طلاق کا معاملہ، وہ بھی اللہ کے نبی نے تعلیم عطا کی ہے، اگر کبھی دینا پڑے تو ایسا پیریڈ جس میں خاتون پاکیزہ بھی ہو اور تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس موقع پر ایک طلاق دی جائے۔ یہ سورہ طلاق میں بات آئے گی۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے نا یہ مسئلہ۔
حالت پاکیزگی ہو خاتون کی اور تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس وقت میں طلاق ایک دی جائے. یہ پتہ ہی نہیں چلتا، سیکھتے نہیں ہیں، فائرنگ کرتے رہتے ہیں، گھروں کو برباد کرتے رہتے ہیں. اتنی ساری باتوں کے بعد ایک وقت میں ایک طلاق دو، یہ تعلیم دی. اگر 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 ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، پھر تفسیر اس میں آتی. ایک دے دی رجوع ہو سکتا ہے، دو دے دی رجوع ہو سکتا ہے، تین دے دی تو رجوع نہیں ہو سکتا. میں صرف وہ باتیں بیان کروں جن پر اتفاق ہے، باقی پھر تفسیری مباحث میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے کہ بھئی ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، یعنی تین دے دی تو وہ تین شمار ہوتی ہیں، ایک وہ آپ کو علم ہے، وہ پھر اپنے علماء سے مسئلہ معلوم کر کے مسئلے کا حل معلوم کرنا چاہیے. میں تو آپ کو مشترکہ امور بتا رہا ہوں، لیکن طلاق کا معاملہ بہت لیٹلی آنا چاہیے. ایک دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے، اور اگر تین طلاقیں دے دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے تعلق سے اب ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ارشاد ہوا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی انتظار کریں 3 حیض تک. اور جنہیں حیض نہ آئے ان کا مسئلہ وہ 3 مہینے وہ ذکر آئے گا سورہ طلاق میں 28 پارے میں. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کی رحموں میں پیدا کیا. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا، ان احکامات کی پاسداری کون کرے گا؟ جس کو اللہ کا خوف ہے. ورنہ لوگ تو معاذ اللہ زنا بھی کر رہے ہیں، لوگ معاذ اللہ ابورشن بھی کرا کر بچے ضائع کروا رہے ہیں. ظلم ہو رہا ہے نا، خوف خدا نہیں ہے نا. یہ قرآن کی محفلوں کی برکت ہوگی. ابھی چلتے ہیں آگے، 4 رکوع ختم ہوں گے، عجیب نقطہ سامنے آئے گا، بار بار عرض کروں گا. اتنا ناخوشگوار معاملہ، اتنا کڑوا معاملہ، اور قرآن اتنی تفصیلی ہدایات عطا فرما رہا ہے، تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز، عام حالات میں یہ گھروں کو جوڑے رکھنے کے لیے قرآن حکیم کی تعلیمات کس قدر ہوں گی، اس سے ہی اندازہ کر لیجئے. تو اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو چھپائیں نہ جو رحم میں اللہ نے پیدا کیا، تاکہ پتہ ہو کہ بچہ کس کی طرف منسوب ہو. یہ نسب کا معاملہ ہمارے دین میں بڑا اہم، اس پر بڑے احکامات کا انحصار ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری یعنی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیں. مرد کو طلاق دینے کا حق ہے اور رجوع بھی وہ کرے. عورت طلاق کے لیے درخواست کر سکتی ہے، جس کو عام طور پر ہم خلا لینا کہتے ہیں، وہ بات ابھی آگے آئے گی. فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بھلے طریقے پر. ایک ترجمانی یہ کی گئی، جس طرح کی ذمہ داری عورتوں پر ڈالی گئی اسی طرح کے ان کو حقوق بھی عطا کیے گئے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بالمعروف بھلے طریقے پر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے. یہ برتری اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ اور عورت کو ادنا اور گھٹیا سمجھے، نہ، یہ اس لیے کہ گھر کا انتظام چلانے کے لیے اتھارٹیٹیو جو معاملہ ہے وہ مرد کو اتھارٹی دی گئی ہے. یہ بیان سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بھی آئے گا، اور مردوں کو ماشاءاللہ وہ آیت کا حصہ اکثر یاد ہے. الرجال قوامون علی النساء. جب وہاں آئیں گے تو وضاحت کریں گے کہ نہ مرد خوش فہمی میں مبتلا ہو نہ عورتیں پریشان ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. سورہ نساء آیت نمبر 34 کا انشاءاللہ، یا اسی کی طرف اشارہ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، طلاق تو ہے 2 مرتبہ، میکسیمم 2 مرتبہ کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. اس کی بھی ایک تفصیل ہے. طلاق دی، عدت میں ہے عورت، عدت کے اندر رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. لیکن عدت گزر گئی اور ابھی ایک طلاق دی ہے تو نکاح کی تجدید کر کے رجوع کرنا ہوگا، نکاح نیا کر کے رجوع کرنا ہوگا. 1 کی حد تک رجوع ہو سکتا ہے، 2 کی حد تک رجوع ہو سکتا ہے، 3 دے دی تو مسئلہ ختم. یہاں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق تو ہے 2 مرتبہ. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ. اگر رکھتے ہو تو عمدہ معاملہ کرو، ورنہ خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کر دو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا،
اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لو. یعنی مرد نے طلاق اگر دی ہے، بیوی کو اگر بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ دیا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتا. آنکھیں کھلی نا بحریہ ٹاؤن سن کر فوراً، ہاں چاہے کروڑوں دے دیا سو دے دیا. اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو بیوی کو جو دے دیا سو دے دیا، واپس نہیں لے سکتا. سنیے رسول اللہ کی حدیث مسلم شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا یہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے، اللہ اکبر سنیے گا، جیسے کہ کتا قے کرے اور اس کو چاٹے. اللہ اکبر. ایک تو کتا اور اس کی وامٹنگ، اس کی قے اور اس کو وہ چاٹے تو کس قدر گندگی ہے نا، کراہیت محسوس ہو رہی. کبھی کبھی ہم کو چیزوں کو برا سمجھتے نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں اور اللہ قرآن میں کوئی ایسی مثال دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی کراہیت کا اندازہ ہو. سمجھ آ رہی ہے جی؟ خوشی خوشی جو دے دیا وہ بیگم کا ہو گیا. طلاق دے رہے شخص تو واپس نہیں لے سکتے. ہمارے لوگ لسٹیں بناتے ہیں اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں. اللہ کے بندو تم نے کاروبار کیا ہے کیا؟ یہ زندگی بھر کا معاہدہ کیا اللہ کا حکم مان کر؟ کاروبار کیا ہے کیا؟ یہ لسی واپس کرو واپس کرو واپس کرو، یہ دیا تھا وہ دیا تھا. استغفر اللہ. نہیں لے سکتے. ہاں الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. اب آئے گا بیان خلا کا. سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی اس بات پر کہ عورت اس کا کچھ بدلہ دے دے. یہ ہے خلا جس کو ہم عام طور پر کہتے یا سمجھتے ہیں. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق مانگ سکتی ہے. مرد نے طلاق دی تو جو دے دیا سو دے دیا، واپس نہیں لے سکتا. عورت اگر خلا مانگے گی تو اس کو کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ مہر ہو، مہر کا کچھ حصہ ہو، یہ چھوڑنا پڑے گا اس کو. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں. سنیے یہ مذاق نہیں ہے، اٹس ناٹ اے جوک، ڈو ناٹ ٹیک اٹ ایزی اینڈ لائٹ. یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، مہر سے متعلق، عدت سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق احکامات یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں. کون فکر کرے گا؟ جس کو اللہ کا خوف ہے. اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے وہ تو اور دھندے کرے گا، وہ نکاح کے چکر میں پڑتا کہ ادھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ڈرے گا وہ جس کو خوف ہے، کل کا احساس ہے، وہ ان احکامات کو پوچھ کر عمل میں لے کر آئے گا. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها بس ان سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے پس وہی لوگ ظالم ہیں. فإن طلقها پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یہ تیسری طلاق آ گئی. اس کو کہتے طلاق مغلظ، پکی گاڑی طلاق. اب معاملہ ختم. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور خاوند سے نکاح کرے خاتون. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس خاتون کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں اگر یہ رجوع کر لیں. ان ظن بشرطے کہ اس بات کا خیال رکھیں ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں حلالہ. سنا ہوگا یہ لفظ آپ نے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم. اب اس خاتون کی عدت گزر گئی، کہیں اور عدت گزر گئی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ہمارے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، ڈائلاگ دکھائے جا رہے ہیں، میں نہیں مانتی عدت کو، میں نہیں مانتی عدت کو. اس پوری قوم کو یہ ڈرامے بازی دکھائی جا رہی ہے. شریعت کا کھلا مذاق، اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی. اور یہ سو کالڈ پیمرا، بقول ہمارے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کے، یہ کیا ہے پیمرا؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹی. مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں ربش اتھارٹی. یہ کہتے ہیں اسلامی نظریہ پاکستان کی نظریہ اسلام کی پاسداری کریں گے. تم جو کچھ آج دکھا رہے ہو یہ نظریہ پاکستان ہے، اسلامی اقدار کے خلاف کچھ نہیں دکھایا جائے. یہ جو اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، از دس اسلام؟ Is this the ideology of Pakistan? This is not regulatory authority, this is rubbish authority. اور ماشاءاللہ میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بھائی یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں آج ہمارے. استغفر اللہ. عدت پوری کرے. اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی، کہیں اور اس نے نکاح کیا اور اس شخص نے یا تو اس کا انتقال ہو گیا یا اس شخص نے آزاد
مرضی سے، پلانڈ نہیں، ایسی انڈر نارمل سرکمسٹانسز اگر اس سے طلاق دے دی اور پھر وہ معاملہ مکمل ہو جائے تو اب یہ خاتون اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ لیکن یہ پلانڈ نہ ہو، اور آج حلال قسم کے مولوی بھی معروف ہے معاشرے میں، حلالے کرواتے ہیں وہ اس طرح کے، حضور نے لعنت کی ہے اس طرح کا پلانڈ قسم کا حلالہ کروانے والے پر اور کرنے والے پر، اور فرمائے کرائے کے سانڈ ہے، بڑے سخت الفاظ، یہ کرائے کے سانڈ ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ پلانڈ طریقے سے جو ہے وہ اس پر تو حضور نے لعنت کی ہے۔ عام انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ انہیں ان لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو بھلے طریقے پر روکو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو۔ بھلے طریقے پر روکنا ایک اور دو کی حد تک ہے، نباہ کرو گے، یہ نہیں کہ تم نے غصے کا اظہار کر کے ایک دو طلاقیں دی، اب ذرا نباہ تو ہو جائے پھر میں بدلہ نکالوں گا، غلط۔ یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ الفاظ سن رہے، دیکھیے الفاظ کیا ہیں، سرحُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے پر رخصت کر دو۔ ہمارے تو مار پیٹ ہوتی ہے، عورت کو بیچاری کو تھانے پہنچ جانا پڑتا ہے، ماں باپ بہتا ہوا خون اس کا دکھانے کے لیے تھانے کو لے کے جاتے ہیں، ایسے ظالم ہیں ہمارے یہاں۔ اور اللہ کا کلام بھائی وہی مانے گا جس کو خوف ہے۔ اللہ کا کلام کیا کہہ رہے، اس ناخوشگوار معاملے کو بھی خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ بھائی پھر عرض کروں، بار بار عرض کروں گا، اتنی کڑوی بات، اتنی ناخوشگوار بات، اور اللہ کہتا ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے رب نے عام حالات میں شوہر اور بیوی کے لیے اور گھر کے لیے کتنی پیاری ہدایات عطا کی ہوں گی۔ ہم کتنے پیارے دین کے ماننے والے ہیں، کتنا پیارا کلام ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات، اللہ کے احکام کا مذاق نہ بناؤ، کھیل تماشا نہ کرو، کھلواڑ نہ کرو اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ گھر کے معاملات میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے احکام کا کھلواڑ مذاق نہ بنانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے نازل فرمایا۔ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس سے نصیحت فرماتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ بار بار آ رہا ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ کیوں بھائی؟ باہر تو آدمی دوسروں کا خیال کرتا ہے، کبھی کبھی پولیس والوں کا خیال کر لیتا ہے، کبھی کبھی رینجرز والوں کا خیال کر لیتا ہے، اس سے زیادہ کیمروں کا خیال کر رہا ہے، کیمروں کا خیال کر لیتے ہیں لوگ۔ اللہ جو دیکھ رہا ہے اس کا خیال کم کرتے ہیں۔ گھر میں کیا کریں گے؟ نہ پولیس، نہ رینجرز، نہ کیمرے، کیا کریں گے؟ تو زیادہ خوف خدا کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان احکامات، گھریلو زندگی کے بارے میں احکامات کے دوران میں بار بار واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر۔ ایک مراد کیا ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کی عدت چاہے مکمل بھی ہو جائے، ایک یا دو کی حد تک تو رجوع ہو سکتا ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے کہ بیوی کا باپ، بیوی کا بھائی جو ہے وہ آڑے آ جائے، آستینے چڑھا لے، ہماری تو ناک کا مسئلہ، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، نہ تمہاری ناک ویسی کی ویسی رہے گی، کوئی ناک نہیں کٹتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو میری ترجمانی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اصل بات کیا، گھر جڑ جائے، گھر بچ جائے۔ تو دیکھو تو بیویاں، یعنی تم نے طلاق دے دی پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ایک دو کی حد تک تو رجوع کا امکان ہے عدت کے بعد بھی، بس وہ نکاح کی تجدید کرنی ہوگی، تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر۔ اب سنیے الفاظ جو میں بار بار زور دے رہا ہوں، یہ کون مانے گا؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ
اس کو نصیحت کی جاتی تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اگر آخرت کا احساس نہ ہو تو شریعت کا بھی لوگ تماشا کھلواڑ بناتے ہیں. معاذ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، کل کی جواب دہی کا احساس یہ ہوگا تو ان احکامات کی پاسداری اور ان پر عمل بھی کیا جائے گا. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ تر ہے. کیا؟ یہ ملاپ ہو جانا، یہ گھر کا بچ جانا، یہ جوڑے کا ملاپ ہو جائے، یہ گھر بچ جائے، یہ زیادہ بہتر اور پاکیزہ تر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. کیا تباہی آئے گی گھروں کے ٹوٹنے سے؟ اللہ اکبر. اس شہر میں، اس مجلس میں وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاق اور خلا کے معاملات چل رہے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر. تباہی آ رہی، بربادی آ رہی. نہیں، جوڑ کی بات کرو، ملاپ کی بات کرو، گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. یہی پاکیزہ تر، یہی بہتر ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اب بچوں کے بارے میں سنیے. اللہ اکبر، یہ اتنا پیارا کلام ہے اللہ کا. بچوں کے بارے میں، وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس طلاق کے نتیجے میں بھی اگر علیحدگی ہو بھی گئی ہے، بچے پر ظلم نہ ہو. سنیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. یہ میکسیمم ہے، اس سے پہلے چھڑایا جا سکتا ہے. یہ تو ضمنی ایک بات ہے. بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کے وجود میں جو غذا اللہ نے اس بچے کے لیے دودھ کی شکل میں رکھی وہ ہے. ایک دور گزرا، پیلا ڈبہ، نیلا ڈبہ، گرین ڈبہ، بلو ڈبہ، یہ ڈبہ وہ ڈبہ. اس کے بعد دور آیا WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ایک دور آیا جی، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو اسمارٹ رہنے کا زیادہ شوق، بچوں کو محروم کیا جا رہا ہے، بیبی سٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے. کیا وہ پیڈ بیبی سٹر ماں کی ممتا دے سکتی ہے؟ پھر آئے نہیں فیڈنگ کراؤ، بریسٹ کینسر سے تمہاری بچت ہو جائے گی. پھر ماؤں نے پلانا شروع کر دیا. اب بھائی اللہ کی مان لو نا. کبھی WHO والوں کی مانو گے، کبھی اس کی مانو گے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور یہ دودھ پلانے کا عمل کیا ہے؟ پوری نفسیات ماں سے بچے میں منتقل ہوتی ہے، اور ماں کی ممتا بھی، ماں کی محبت بھی. ایک تربیت اولاد کے ٹاپک پر ریسرچ ہم کر رہے تھے. ایک جملہ سامنے آیا، بلکہ ایک واقعہ سامنے آیا. ایک ماں نے بڑھاپے میں آ کر کہا، بیٹا تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی. بچے نے کہا، اماں نیڈو کا پلایا تھا، میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اولاد بھی ایسی نکلے گی نا بھائی. اماں چلے نیڈو کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا میں، ڈبے کا پلایا تھا اماں آپ نے، تو پھر اولاد بھی ایسی کرے گی نا بھائی. بہرحال اللہ کا کلام سنے، یہ عظیم ترین کلام، یہ پوری کائنات کی تقدیر کو بدل دینے والا کلام، یہ ایک بچے کے بارے میں بھی ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن، اور ان ماؤں کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے. وہ جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمے ہے اس ماں کا کھانا پینا، لباس، ضروریات پوری کرے تاکہ اس بچے کو اس کا حق مل سکے. پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ بچے کی بھی. غور کیجئے، بالمعروف، بھلے طریقے پر یہ سب باپ فراہم کرے. لا تکلف نفس الا وسعها، ہاں کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی وسعت یعنی برداشت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. ارے تم نے طلاق دی ہے لیکن ماں کی ممتا تو ہے، اس ماں کو نقصان نہ پہنچانا بچے سے محروم کر کے. ولا مولود له بولدی، اور نہ باپ کو اس بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے. کم ہی امکان ہے مگر کبھی ماں ایسی سنگ دل نہ ہو جائے کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر کے اس بچے کے باپ کو تیش دلانا چاہے. نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے. بچہ کس قدر اللہ کا دین اس بچے کو اہمیت دے رہا ہے. اللہ اکبر. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہے. یہ بچے کا باپ اگر انتقال کر گیا تو اس بچے کا دادا ہوگا، تایا ہوگا، چچا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے اس بچے کے ماں کے اخراجات پورے ہوتے رہے تاکہ اس بچے کو ماں کے وجود سے غذا ملتی رہے.
قربان جائیے، میں کتنا عرض کروں، بچہ اللہ کا دین اس کو بھی کتنی پروٹیکشن دیتا ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھوڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے تو دونوں پر کوئی حرج نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں. مراد ہے کہ تم اس بچے کی ماں سے نہیں پلوانا چاہتے، کوئی مسئلہ ہو گیا تو کسی اور سے پلوانا چاہو تو گنجائش ہے. لیکن اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ تم بھلے طریقے پر ان کے حوالے کر دو جو تم نے ادا کرنا طے کر لیا ہو. اگر کسی اور سے بھی پلوا رہو تو اس کو اخراجات دینے پڑیں گے. اگین پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ اب تو یاد ہو گیا بچے کی. کتنا پیارا دین ہے، اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس، ہم کہتے ہیں نہیں تو کو ہمیں شریعت چاہیے. یہ بچوں کو بھی کہے اپنے حقوق کی بات نہ کرو، کو ہمیں اللہ کا دین چاہیے، ختم. عورتوں کو بھی چاہیے، ہمارے حقوق نہیں کہو کہ اللہ کا دین ہمیں چاہیے. خدا کی قسم اتنا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، مراد بیوہ عورتیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. یہ بیوہ کی عدت کی مدت ہے، 4 مہینے 10 دن قمری تاریخ کے مطابق. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے حق میں بھلے طریقے پر طے کریں. کیا مطلب؟ بیوہ کی عدت پوری ہو گئی، کہیں وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. یہ وہ ہندو مت والی تہذیب ہے کہ نہیں وہ تو ستی ہو کر مر ہی جائے، اس کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نہ اس کی عزت ہے، تشخص ہے، وقار ہے، عزت نفس ہے. بیوہ کا نکاح حضور علیہ السلام نے اکثر نکاح بیوہ عورتوں سے کیے اور ہمارے دین نے اس کی ترغیب بھی دلائی اور بیوہ کے حقوق بھی بیان کیے اور بیوہ کے ساتھ اس سے سلوک کی ترغیب بھی دلائی. حدیث میں بخاری کی روایت، جو کسی بیوہ اور یتیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دے دو. او اکننتم فی انفسکم، یا اس پیغام کو اپنے دلوں میں چھپاؤ. بیوہ عورت کی بات ہو رہی کہ یہ خاتون بیوہ ہے، ابھی عدت میں ہے، ایک شخص کا کوئی ارادہ ہے اشارے کنائے میں کوئی بات پہنچوا دے لیکن پکا ارادہ اظہار اس کا نہ کرے. آگے فرمایا علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے. ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کرنے کا کوئی وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم بھلے طریقے پر کوئی بات کر لو. کیا مطلب؟ فقہا نے جملے لکھے، بھئی کہلوا دو کسی کے ذریعے، نہیں تم فکر نہیں کرو بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی سہارا دے ہی دے گا. یہ ہے اشارہ کنایا، اور میں نے بھی اشارے میں بیان کیا. سمجھ آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ کوئی بات نہیں، آگے چلتے انشاءاللہ. یہ ہے بیوہ کے بارے میں. بہت اہم بات، اگلا نقطہ. ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور ابھی وہ عدت پوری کر رہی ہے 1 یا 2 کی حد تک، ادھر پیغام پہنچوانا اشارے کنائے میں بھی جائز نہیں. کیوں؟ ابھی امکان ہے کہ 1 اور 2 کی حد تک اس کا شوہر رجوع کر سکتا ہے. اللہ اکبر. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، اس کے بعد ہی نکاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اشارے کنائے میں کوئی بات کہنا وہ ٹھیک ہے لیکن پکا ارادہ اس کا اظہار نہ کیا جائے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاحذروا، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا، حلم والا ہے. اگلا رکوع ایک اور ہے.
اور یہ 4 رکوع 31ویں رکوع پر جا کے مکمل ہوتے ہیں، تو ایک رکوع کا مطالعہ اور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ اب مہر کے تعلق سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، یعنی اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی جبکہ تم نے ہاتھ نہ لگایا، اس سے مراد رخصتی نہیں ہوئی، یا ان کے لیے تم نے مہر مقرر نہیں کیا، تو اس صورت میں کہ رخصتی نہیں ہوئی کچھ دینا دلانا لازم نہیں ہے۔ سنیے، لازم نہیں ہے، ہاں کچھ دے کر فارغ کرنا اچھا ہے۔ سنیے، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح کا معاملہ ہوا، اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بات آ گئی تو کیا فرمایا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں کچھ خرچ دو۔ فقہاء نے لکھا کچھ جوڑا دے دو، جو سہولت تمہیں ہے میسر آئے دے دو۔ کس کو؟ جس کو بھی گھر میں بھی لے کر نہیں آیا رخصت کر کے اور طلاق دے دی، اس کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ فارغ کرو۔ کیسا عجیب کلام ہے نا، اور ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، ہم ایسے عجیب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، بھلے طریقے پر یہ دینا ہے خرچ، حقا علی المحسنین، یہ نیک عمل کرنے والوں پر لازم ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ طلاق ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو کچھ نہ کچھ دے دلا کر فارغ کرو، یہ ایک سچویشن۔ اگلا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم نے انہیں طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو۔ پچھلی سچویشن کیا تھی؟ مہر مقرر نہیں تھا۔ اب سچویشن کیا ہے؟ طلاق دی، رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف یعنی آدھا دو جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یعنی بیویاں، او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر۔ شوہر کا معاف کر دینا کیا ہے؟ عجیب بات، پورا ہی دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عجیب باتیں آ رہی ہیں نا قرآن میں، اس لیے عجیب لگ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے بہت ہی الٹے ہو چکے ہیں۔ اتنی ناخوشگوار معاملے میں قرآن کہتا ہے خوش اسلوبی۔ تو اگر مہر مقرر تھا، طلاق دی ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، تو آدھا دینا ہوگا۔ اور سنیے آگے اللہ فرما رہا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معافی کر دو تو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تمہارا معاف کرنا کیا ہے؟ تم پورا ہی دے دو۔ عام سچویشن کیا ہے؟ طلاق ہوئی، رخصتی بھی ہوئی، معاملات بھی ہوئے، معاف کیجیے گا، نکاح ہوا، رخصت کر کے گھر بھی لائے، معاملات چلتے رہے، خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی، تو مہر اگر نہیں دیا تھا تو وہ پورا دینا پڑے گا۔ ایک بات آتی ہے کہ مہر مقرر نہ ہو تو پھر کون سا مہر ہوتا ہے؟ اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مثل یعنی جو خاتون ہے اس کے خاندان کی خواتین کا عام طور پر جو مہر ہے وہی پھر دیا جائے گا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ دورہ ترجمہ قرآن میں اشارتاً بات ہو سکتی ہیں، بس ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ بھئی یہ اتنی تفصیلی باتیں اور احکامات موجود ہیں، کبھی تفاسیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں علماء سے بھی سیکھنا چاہیے، اور اللہ محفوظ رکھے اگر یہ معاملات پیش آ جائیں تو اہل علم سے مشورہ کر کے مسئلے کا جواب معلوم کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب سنیے، نماز کا ذکر آ گیا، چوتھا رکوع چل رہے نا، 28، 29، 30 اور ابھی 31واں رکوع، بہت ساری باتیں گھر کی ہو گئی۔ آدمی گھر میں کھو نہ جائے، آؤ بھائی نماز کی طرف، پھر نماز ہی اللہ کا خوف پیدا کرے گی۔ اب واپس گھر جاؤ تو گھر میں بھی سیدھے رہنے کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب نماز کا ذکر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے ایک مراد نماز عصر لی گئی ہے، ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی ہے اگر رات پہلے ہے، مغرب سے شروع ہوتی ہے تو درمیانی کون سی بنے گی؟ فجر کی بنے گی۔ اور ایک بات رائے کے طور پر یہ بھی کہ وسطی وسط سے ہے، بہترین نماز کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟
عصر کی نماز کی بھی اہمیت وہ حدیث شریف میں بیان آتا ہے، اور بہترین نماز سے مراد ہر نماز خشوع خضوع اور آداب کے ساتھ ادا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر ہی نماز ادا کر لو۔ یہ خوف کی کیفیت میں بیان ہے، سورہ نساء میں بھی تھوڑی وضاحت اس کی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ خوف کی کیفیت ہو تو جیسے بن پڑے، چلتے چلتے جلدی میں یا سواری پر ہی نماز ادا کر لو۔ ہاں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں اللہ کا ذکر مراد حالت امن میں نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ نے کیسے سکھایا؟ حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی روایت ہے، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقہ، اخراجات مراد، کی وصیت کریں اس کیفیت میں کہ ان کو نکالا نہ جائے۔ یہ حکم بھی اول دور کا ہے، یہ منسوخ ہے، اور بعد میں آنے والا حکم وہی ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات آ گئے تو بیویوں کا حصہ بھی اس میں متعین کر دیا گیا، تو اب یہ حکم منسوخ ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے طور پر بھلے طریقے پر کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک خاتون بیوہ ہو گئی، چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، اور اس دوران جو ہے وہ کوئی اور فیصلہ کر لیتی ہے آئندہ کسی اور نکاح کا کہیں پر، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک نقطہ بیان ہونے سے رہ گیا، اچھا بس یہ مکمل کر کے ہم 8 رکعت تراویح بھی ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نقطہ جو ایک رہ گیا وہ یہ ہے کہ جب خاتون کو طلاق ہوئی 1 کی حد تک، 2 کی حد تک، تو رجوع کا امکان ہے نا، اس دوران وہ شوہر کے گھر پہ رہے گی اور شوہر ہی کے ذمے سارے اخراجات، اور گھر میں کیوں رہے اس کے؟ تاکہ رجوع کی طرف توجہ رہے۔ نہیں ہوتا ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ۔ تو رجوع 1 یا 2 کی حد تک اگر طلاق ہوئی ہے تو خاتون اپنے شوہر کے گھر پہ رہے، شوہر رکھے اس کو، اور رجوع کا رکھنا اسی لیے کہ رجوع کا معاملہ ہو، اس دوران سارے اخراجات بھی وہ شوہر کے ذمے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتیں یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھلے طریقے پر نان نفقہ کچھ نہ کچھ دینا لازم ہے، خوبصورتی سے ان کو فارغ کرو، ذکر پہلے بھی آیا۔ حقا علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو مضبوطی عطا فرمائے، خدا نہ خاص اونچ نیچ اللہ اس کو معاف کر دے، اور یہ قرآن کی محفلیں ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، اللہ ہمارے گھروں کو مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔